بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الوہاب وہ ذات ہے جو بغیر کسی بدل و عوض کے بے انتہا بخشش و احسانات کی بارش کرتی ہے، اور ہبہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ کسی کو بغیر عوض کے کسی چیز کا مالک بنا دیا جائے۔ لہٰذا ہر ایسے شخص کو جو اپنے کسی ساتھی و دوست کو دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز ہدیہ دیتا ہے، اسے واہب تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے وہاب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہاب وہ ذات کہلاتی ہے جس کے انعامات اور عطا قسم قسم کے ہوں اور اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا سلسلہ چلتا رہے، کبھی کسی لمحہ ختم نہ ہو، اور بغیر کسی عوض اور بغیر کسی غرض کے ہوں۔ مخلوقات کی تو صرف اتنی ہی طاقت ہے کہ وہ کبھی کبھار کسی پر احسان کر دیں، لیکن ہر حال، ہر آن، ہر گھڑی وہ عطا یا وہ احسانات کی بارش کرتے رہیں۔ ایسا ممکن نہیں، نہ ہی مخلوقات میں سے کوئی مخلوقات کسی بیمار کو بیماری سے شفا دے سکتی ہے، اور نہ ہی کسی بے اولاد کو اولاد، اور نہ ہی کسی گمراہ کو ہدایت، اور نہ ہی کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ مخلوقات پر وہاب کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے وہاب، جو تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے، اور اسی کو ان تمام کاموں پر مکمل اختیار اور قدرت ہے۔ اس کی سخاوت اور رحمت تمام مخلوقات پر چھائی ہوئی ہے۔ اس کے احسانات اور مہربانیاں بغیر رکاوٹ کے مسلسل جاری ہیں۔ خطابی فرماتے ہیں، الوہاب وہ ذات ہے جو بے انتہا سخاوت کرنے والی ہو، بغیر کسی بدلے کی امید کے۔ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الوہاب وہ ذات ہے جو بہت زیادہ انعامات و احسانات کرنے والی ہو، اور یہ احسانات اس پر کسی حق نہ ہوں، بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے محض احسانات ہوں۔ الوہاب بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جو زمانے سے چلے آ رہے ہیں، آسمان والے ہوں یا زمین والے، سب کے سب اس کے احسانات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شیخ ابو سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے بعض اسلاف اللہ تعالیٰ کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں بعض وزراء نے ہدایہ بھیجے جن کی مقدار اتنی تھی کہ سال بھر کا گزارا اوقات ان ہدایہ سے چل سکتا تھا۔ انہوں نے قاصد سے فرمایا کہ اپنے آقا کو جا کر کہہ دو کہ میں ایسے مولا کی کفایت میں ہوں جو اگر وہ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتا ہے تب بھی مجھ سے اپنی کفالت کو نہیں ہٹاتا۔ جب یہ دنیاوی وزراء اگر ناراض ہو جائیں تو گزشتہ کیے ہوئے احسانات کی واپسی کے مطالبے سے بھی نہیں چوکتے۔ انسان کو جو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا اور اشرف المخلوقات اور مخدوم کائنات بنایا گیا، یہ سب انعامات صرف اسی وقت ہیں جب وہ حق تعالیٰ کی اطاعت اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلے، اور جب یہ انسان حق بات کے سمجھنے اور ماننے سے اعراض کرتا ہے تو یہ سارے انعامات اس سے سلب ہو جاتے ہیں، اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ انسان اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے سب جانوروں سے افضل و اعلیٰ ہے اور فرشتوں سے کم درجہ رکھتا ہے، لیکن جب وہ اپنے سعی و عمل اور اطاعت حق میں جد و جہد کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ و اشرف ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے اطاعت حق میں روگردانی کی تو پھر وہ اسفل سافلین میں جاتا ہے اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اور بدنی ساخت کے اعتبار سے بھی۔ اس کے سر میں اعضاء کیسے عجیب کام کر رہے ہیں کہ ایک مستقل فیکٹری معلوم ہوتی ہے جس میں بہت سی نازک باریک خودکار مشینیں کام کر رہی ہیں۔ یہی حال اس کے سینے اور پیٹ کا ہے۔ اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں کی ترکیب و حیت ہزاروں حکمتوں پر مبنی
اسی لیے فلاسفر نے کہا ہے کہ انسان ایک عالم اصغر یعنی پورے عالم کا ایک نمونہ ہے۔ سارے عالم میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں وہ سب اس کے وجود میں جمع ہے۔ صوفیہ کرام نے بھی اس کی تائید کی، اور بعض حضرات نے انسان کے سر سے پیر تک سراپا سے لے کر اشیاء عالم کے نمونے اس میں دکھلائے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کی گواہی دے یعنی زبان سے اقرار کرے اور دل سے سچ جانے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس بات کی بھی شہادت دے کہ عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اللہ کی بندی مریم کے بیٹے کا کلمہ ہے، جس کو اس نے مریم کی جانب ڈالا تھا، اور اللہ کی بھیجی ہوئی روح ہیں، اور یہ کہ جنت و دوزخ حق اور واقعی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باطنی اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض و عداوت رکھنا ہے۔ اگر بندے کا احساس اتنا لطیف اور اس کا جذبہ اتنا پاکیزہ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ قدم قدم پر یہی روشنی اس کی رہنمائی کرتی رہے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بری باتوں اور گناہوں سے بچتا رہے گا اور اچھی باتیں اور نیک کام کرتا رہے گا۔ اس لیے اس جذبے کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، آپ مجھ کو معاف کر دیجئے، قبر میں کیا میں منہ لے کر جاؤں گا، قیامت کے دن آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو اس کا یہ گڑ گڑانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کو گڑ گڑانے کی اس آواز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ کی تسبیحات سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث قدسی کے الفاظ بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں، گناہ گاروں کا رونا، آہ بھرنا، گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آوازوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب گناہ گار بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے کہ اے غفار، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے بخش دیجئے، مجھ کو معاف کر دیجئے، مجھ کو ذلیل نہ کیجئے، مجھ کو سزا نہ دیجئے، میں کمزور ہوں، آپ کے دوزخ کے عذاب کی مجھ کو برداشت نہیں ہے، تو اس وقت اس کے آنسو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھ سے دنیا بھر کے گناہ ساتھ لے کر ملے مگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اپنی صفت غفاریت کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے بندو، جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر یعنی گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا، مت آس توڑو اللہ کی مہربانی سے، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ آیت اللہ رب العزت کی جانب سے گناہ گاروں کے لیے بڑی امید افزا ہے۔ کوئی بندہ کتنا ہی گناہ گار ہو یا سیاہ کار ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت طلب کرے تو اللہ رب العزت اپنے وعدے کے مطابق اس بندے کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر گھڑی بندوں کے گناہوں کو بخشتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اگر سارے عالم کو بخش دیں تو ان کی مغفرت کے غیر محدود سمندر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ استغفار کرنے کی پیاری دعا۔ اے وہ بے نیاز بندوں کے گناہ جس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کو بخش دینا جس کے یہاں کمی کا باعث نہیں ہوتا، جو بات تیرے یہاں کمی کا باعث نہیں ہوتی، اور بندوں کو معاف کرنے سے اس کے خزانہ مغفرت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے وہ ذات کہ ہمارے گناہوں سے جسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اللہ رب العزت بڑی شان والا ہے، گناہوں سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، بلکہ گناہ گار کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی معرفت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور گناہوں پر اصرار سے نیکی کی توفیق بھی مسلوب ہوتی جاتی ہے، اور اگر ایسی حالت میں موت واقع ہو جائے تو کتنے ہی خسارے کی بات ہو کہ بندہ گناہوں سے لت پت ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اس لیے ہر وقت توبہ استغفار اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے گا، میں تجھ کو بخشتا رہوں گا، تیرے گناہ جتنے بھی ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے